آزادی اظہار میں خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے شریعت میں ساس اور سسر کی خدمت کا حکم۔ شریعت اسلام میں ساس، بہو یا سسر اور بہو کے حوالے سے آج کل انٹرنیٹ پر کچھ جدید علماء کی ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن و احادیث سے ثابت نہیں کہ کوئی عورت اپنی ساس کی یا سسر کی خدمت کرے۔ قرآن و حدیث سے کوئی بات یہ ثابت نہیں کوئی عورت اپنی ساس کی یا سسر کی خدمت کرے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو یعنی بہو کے شوہر کو اپنے والدین کی خدمت کرنا لازمی ہے اور اس پر فرض ہے۔ مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹے کو اپنے والد اور والدہ کے سامنے اف کرنا بھی گناہ ہے، چاہے والدین کوئی غلط بات ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، سوائے شرک کرنے یا اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دینے کے۔ یہ باتیں نہیں ماننی، شرک کی اور اللہ کے حکم کے خلاف بات والدین کی نہیں ماننی۔ یہ سن کر ایسے علماء کی عقل پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ معاملات کا بنظر غائر جائزہ لینے کی بجائے سطحی طور پر شریعت کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایسے علماء کے پیش نظر یا تو بہت زیادہ مالدار معاشرہ ہے یا پھر یورپین اور امریکن معاشرے ہیں جہاں پر بوڑھے اور بیمار والدین کو اولڈ ہاؤسز میں رکھنے کا رواج ہے اور جہاں پر میاں بیوی دونوں گھر سے باہر کمانے جاتے ہیں، جہاں پر اولاد کو والدین کی خدمت تو کیا ان سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ اس لیے ایسے کاموں کے لیے سال بھر میں کوئی ایک دن مقرر کر لیا جاتا ہے اور اسے پھر منایا جاتا ہے۔ یا پھر امیر کبیر گھرانوں میں جہاں بہت سے نوکر چاکر ہوتے ہیں جن کے ذمے بوڑھے اور بیمار والدین کی دیکھ بھال کرنے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ اولاد نیک اور صالح ہو تب۔ لیکن ہمارے اسلامی یا مشرقی معاشرے میں اس طرح کی نفسا نفسی جائز نہیں سمجھی جاتی اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں یہ ممکن ہے کہ بہو اپنی ساس اور سسر سے لا تعلق ہو کر رہے۔ بالفرض اگر ان علماء کی بات کو درست سمجھ لیا جائے تو پھر لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ عام متوسط یا غریب طبقے میں جہاں پر ہر گھر میں بوڑھے ماں باپ سمیت کم از کم ان کے 2-3 بیٹے اور ان کی بیویاں ہوں، تو ایسے گھروں میں کیا بوڑھے والدین اپنا کھانا خود پکائیں گے؟ کیا وہ اپنے کپڑے خود دھوئیں گے؟ کیا ان کو کھانا دینے یا پانی دینے یا دوا وغیرہ کھلانے کے لیے یا ان کے بستر وغیرہ بچھانے کے لیے باہر سے کوئی شخص آئے گا؟ ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو ہی یہ کام کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے شریعت اکیلا تو نہیں چھوڑتی والدین کو، اور یہ سمجھنا کہ شریعت میں عورت کو سسر یا ساس کی خدمت کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، یہ سراسر کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ چونکہ قرآن و احادیث میں واضح طور پر یہ حکم ہوا ہے کہ بیوی کو ہر حال میں اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے، سوائے شرکیہ احکام کے۔ مزید یہ کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کے لیے اپنے شوہر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا۔ اسی لیے شوہر کو بیوی کا مجازی خدا بھی کہا گیا ہے۔ واضح ہو کہ ہر عورت کو بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا شادی کے بعد جب عورت سسرال جاتی ہے تو شوہر کے والدین اب بیوی کے لیے بھی والدین کا درجہ حاصل نہیں کر لیتے؟ کیا سسر اور ساس والدین کا درجہ نہیں حاصل کر لیتے؟ اور جس طرح بیٹے کو شریعت میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا اور ان کے سامنے اف تک نہ کرنا فرض ہے،
اسی طرح اب بیٹے کی بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے مجاز خدا کے والدین کی فرما برداری کرے، اور عقلی طور پر بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب شوہر اپنی معاشی ضروریات کے لیے گھر سے باہر کام پر جائے گا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی ہی اس کی نمائندگی کرے گی اور پورے گھر کی دیکھ بھال اور تمام امور کی ذمہ دار ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں میں شوہر کے ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ بصورت دیگر اگر بیوی یہ ذمہ داری پوری کرنے سے انکار کر دے تو پھر یہ ذمہ داریاں شوہر کو پوری کرنی ہوں گی، اور اس صورت میں اس کا گھر سے باہر نکل کر کام پر جانا ممکن نہیں رہے گا۔ تو پھر گھر کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے عورت کو باہر نکلنا پڑے گا، جو کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے غلط ہوگا، کیونکہ اگر مرد موجود ہے تو خاندان کی کفالت کرنا مرد کے ذمے ہے، نہ کہ عورت کے۔ عورت کو تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی نگہداشت اور تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے، چنانچہ جس طرح عورت گھر میں اپنے بچوں کی نگہداشت کی ذمہ دار ہے، اسی طرح وہ گھر میں موجود ساس سسر اور دیگر بزرگوں کی نگہداشت کی بھی ذمہ دار قرار پائے گی۔ میں عورت کی ملازمت کرنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر حالات اجازت دیں تب اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت نے جن رشتہ داروں سے پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا، شریعت نے جن رشتہ داروں سے پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی جو محرم ہیں، ان سب کی جائز طور پر خدمت کرنے میں اور ان سے اپنی جائز خدمت کروانے میں کوئی شرعی ممانعت یا حرج نہیں ہے۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ زمانہ رسالت میں یا پھر زمانہ خلافت میں ساس سسر کی خدمت کرنے کی کوئی مثال یا واقعہ نہیں ملتا، تو ایسا کہنے والے بھول جاتے ہیں کہ وہ زمانہ غزوات اور جنگوں کا زمانہ تھا، جس کے باعث غلام اور کنیزیں ہر گھر میں ہوتی تھیں اور وہی گھر کا کام کاج کرتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، جس میں بعض اوقات ماں باپ کافر ہوتے تھے اور بیٹا مسلمان، یا پھر اس کے برعکس ہوتا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں ساس سسر کی خدمت کرنے کا تصور کہاں سے آتا؟ لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی عام گھر میں بہو اپنے شوہر کے والدین کو ایک گلاس پانی پلانے یا دوا وغیرہ کھلانے یا ان کے ساتھ محبت اور تمیز کا برتاؤ کرنے کی بھی روادار نہ ہوگی، تو پھر ہمارے مشرقی معاشرے میں کوئی بھی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اور اس طرح کے رویوں سے آنے والی نسلوں پر بھی برا اثر پڑے گا اور معاشرے سے ادب و احترام ختم ہو جائے گا، جو کہ ہمیں آج کل ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہے تاریخ 13 جنوری 2023 بروز جمعۃ المبارک۔ اللہ حافظ۔